بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 188واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 181 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 181 ہے، لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ۔ لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ۔ لیس منا ہم میں سے نہیں، من خببا وہ جو ابارے، امرأتن کسی عورت کو، علی زوجہا اس کے شوہر کے خلاف، او عبدن یا کسی غلام کو، علی سیدہ اس کے آقا کے خلاف۔ لیس منا ہم میں سے نہیں، من خببا جو ابارے، امرأتن کسی عورت کو، علی زوجہا اس کے شوہر کے خلاف، او عبدن یا کسی غلام کو، علی سیدہ اس کے آقا کے خلاف۔ اب یہاں پر خببا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب تفعیل جیسے خبب یخبب تخبیبا بمعنی دھوکہ دینا، خراب کر دینا، بہکا دینا۔ کہتے ہیں خبب علی فلان زوجہ او صدیقہ، یعنی اس نے فلاں کی بیوی یا دوست کو بہکا دیا۔ پھر اسی سے خباب بمعنی مکار، فریبی۔ مجرد میں باب نصر ینصرو سے خب یخب خبا و خببا و خبیبا بمعنی دوڑنا، اور باب فتح یفتحو سے خب یخب خبا بمعنی دھوکہ دینا، خیانت کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں میاں بیوی اور غلام اور آقا کے درمیان ناچاقی کروانے کی بدبختی کا اعلان ہے کہ اس قسم کا فتنہ پرداز آدمی مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے، کہ ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اسلام تعلقات جوڑنے کے راستے بتاتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے تعلقات جوڑتا ہے اور دوسروں کے درمیان ناچاقی پیدا کرنے سے خود کو بچاتا ہے۔ دراصل اسلام امن و آشتی کا دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں باہمی محبت ہو اور لوگ باہمی احترام اور عزت و آبرو کی زندگی گزارے۔ تو بھائی اس کے لیے لازمی بات ہے کہ جب بیوی کو شوہر کے خلاف باتیں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ اس صورت میں کہ اس کے شوہر کی برائیاں بیان کی جائے یا کسی دوسرے شخص کی خوبیاں بیان کر کے اس کے شوہر کو کمتر ثابت کروایا جائے،
تو اس سے گھریلو زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ جب بیوی کے سامنے یا تو شوہر کی برائیاں بیان کی جائے یا کسی دوسرے شخص کی خوبیاں بیان کی جائے جس سے اس کے شوہر کو اس کے سامنے کمتر ثابت کیا جائے، تو اس سے گھریلو نظام زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح غلام کو آقا کے خلاف پٹی پڑھا کر اسے بھاگنے کی مشورہ دی جائے تو اس سے بھی معاشرہ میں بد امنی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ باتیں باہر آ جاتی ہیں، تب دشمنیاں جنم لیتی ہے اور معاشرے کا سکون آت ہو جاتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ۔ لیسا پہلے ناقص، من اصل میں من اور نا ہے، من جارا اور نا ضمیری مجرور متصل محلن مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن محذوب کے ساتھ، پھر کائنن شبہ فعل سیاہ اسم فاعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر سیاہ اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق منا کے ساتھ مل کر یہ خبر مقدم ہوئی لیسا فعل ناقص کے لیے، پھر آگے جا کر من موصولہ، خببا سیاہ واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر امرأتن معطوف علیہ او عاطفہ اور عبدن معطوف، اور دونوں امرأتن اور عبدن دونوں جو ہے یہ منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مفعول بھی ہوا خبب فعل کے لیے۔ اسی طرح علی زوجہا، علی جارا، زوج مضاف اور ہا ضمیری مجرور متصل محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر زوجہا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہے اعلیٰ جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ ہے، اور اسی طرح اعلیٰ سیدہ، اعلیٰ جارہ سیدہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ معطوف ہے اعلیٰ زوجہا پر، پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ متعلق ہوا ادھر جا کے خببہ فعل کے ساتھ، پھر خببہ فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل من موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ اسم ہوا لیسا فعل ناقص کے لیے، اور پھر آخر میں فعل ناقص اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔